آج ان سے ملاقات ہوئی ہے تحریک انصاف کی اور سب کو کہا گیا کہ ملک نہ چھوڑا جائے. ایک طرف آپ کا حکم ہے، ایک طرف پارلیمان کا حکم ہے، جائے تو جائے کہاں. الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد پارلیمنٹ سے منظور شدہ قانون کی روشنی میں کس پر کمیشن کو عمل کرنا ہوگا. سپریم کورٹ میں سی ایم اے داخل کر دی گئی، سپریم کورٹ میں وہ چلے گئے یہ پوچھنے کے کیا کریں ہم، گائیڈ کیا جائے. اس کا پہلا مطلب تو یہ ہے کہ جس ڈلو نہ ہی سمجھو، لیکن اب ضرورت بھی نہیں ہو رہی کہ بھئی جیسے میں آپ سے عرض کر رہا تھا، میں واضح الفاظ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ارادہ ہے کہ یہ انکاری ہے الیکشن کمیشن کا کہ جی ہمارے لیے سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر عمل درآمد ممکن نہیں، ٹھیک، لیکن یہ کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی. کہا یہ جا رہا ہے کہ سر اب آپ نے چونکہ تفصیلی فیصلہ بھی لکھ دیا ہے، ریویو کی تو درخواست ہم پہلے ہی کر چکے ہیں، اب اسے پڑھنے کے بعد ہمارے ذہن میں مندرجہ ذیل مزید سوالات ہم اس ریویو میں ایڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، اس میں یقیناً آپ سے بھی، آپ کی فراست سے بھی رجوع کیا ہوگا، کیونکہ آپ بار بار کون سے آرٹیکل کا ذکر کر رہے ہیں. اس طرف تو ابھی جا نہیں رہے، وہ ابھی جائیں گے، وہ اس طرف ہیں. ہو سکتا ہے انہوں نے کہا، انہوں نے ابھی احاطہ تو نہیں کیا نا کہ انہوں نے کون سے نکاتا ہے. وزیر قانون طارر صاحب نے اس پہ کہا ہے، وہ 51 اور 106 ایک قانون اور 106، تو شاید وہ آپ سے رجوع کریں یا کر لیا ہو یا آپ کی فراست سے. مجھ سے کیوں کریں. لیکن یہ سب کہنے کے بعد اب اعظم نظیم طارر صاحب پہ بھی مجھے یاد آیا، یہ مجھے اس حکومت کی بھی سمجھ نہیں آتی. میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ عابد آبا ہی بگڑے ہوا ہے، پتہ نہیں سمجھ آ رہی کس کو کیا کہیں. چند روز قبل آپ کو پتہ نہیں کتنی دلچسپی ہے یعنی کالمز وغیرہ پڑھنے میں، عرفان صدیقی صاحب کالم، ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ عزت مآب جج جو ہیں سپریم کورٹ کی، جو لکھا ہوا ہے اٹس اے میٹر آف ریکارڈ، ٹھیک ہے، میٹر آف ریکارڈ پر کہ جی ہوا یہ کہ ہر چیز سموتھ جا رہی تھی کہ جی آئینی ترامیم لانی ہے، یہ ہے وہ ہے، اور اس میں ایک قاضی صاحب اور جن سے وہ آج کل ناراض ہیں شاہ صاحب، وہ دونوں شامل حال تھے. حسن اپنا بھی حال جو تیرے جیسا ہے، دونوں ایک ساتھ تھے، ایک سوچ تھی. لیکن ہوا یہ کہ 3 مئی کو ان سے ملاقات ہوتی ہے، وہاں پہ باتوں باتوں میں اعظم نظیر طارر صاحب یہ فرما دیتے ہیں کہ ہمارا یہ ارادہ ہے کہ کچھ عمر وغیرہ بڑھا دی جائے. وہ انہوں نے کہا بھی تھا شاید. ہاں یار اب یہ عرفان صدیقی صاحب کا لکھا ہوا کالم ہے. اب ان کے کالم سے مجھے یہ ذہن میں آیا کہ استاد محترم شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اعظم نظیر طارر سے ایک کھچناوا دی چول نہ ماری جاندی، یا وہ حماقت نہ کرتے اچھا تو شاید ان کے کان نہ کھڑے ہوتے. اور تو میں نے 2 جمع 2 کیا. میں نے کہا یار یہ کہیں طارر صاحب کی فراغت تو نہیں ہو رہی. بہرحال عرفان بھائی لکھ رہے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، استاد. وہ بس میری سوئی اٹک گئی. تو میں نے ایک اپنے بڑے سنجیدہ، مجھ سے کہیں زیادہ سیانے، مجھ سے کہیں زیادہ عقل والے سے بات کی. اس نے کہا جی کہ مجھے تو اعظم نظیر طارر صاحب نے 3-4 دوست اور بھی صحافی تھے، ان کے سامنے کہا کہ جی یہ حکم تو وزیر اعظم نے دیا تھا کہ جی ہمارا یہ ارادہ ہے. اچھا نہیں میں تو انتہائی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر طارر صاحب نے 3 مئی کے دن شہباز صاحب وزیر اعظم کے حکم پر یہ تیل لگا کے بھڑکایا ہے تو پھر ہم اور تم آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں. بہرحال چلیے یہ تو ہوئی بات. دوسری بات یہ کہ میں نے آپ کو کل ایک بڑی انتہائی ذمہ داری سے، اور میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں آپ سے اصرار کر رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو حکومت میں بیٹھے ایک سخت گیر موقف رکھنے والے گروہ کی طرف سے واضح طور پر پیغام ملا تھا کہ صاحب آپ ایسا کریں کہ آپ کو ایک خط پارلیمان یعنی قومی اسمبلی کے اسپیکر بھی لکھ چکے ہیں، آپ اس کا جواب دے دیں. آپ اس کا جواب دے دیں، اور آپ کے جواب میں مضمر ہوگا کہ آپ کیا پیغام دے رہے ہیں سپریم کورٹ کو. اس کے بارے میں 3 دن غور ہوتا رہا. تو میرا اپنا خیال ہے، الیکشن کمیشن نے لکھا ہے کہ غور و غوض ہوتا رہا تفصیلی فیصلے پہ. وہ بھائی صاحب میں تو پریس ریلیز اور تسی ایڈے ظاہر ہے ہمیں سب کو پتا ہے کہ یہ جو سو کالڈ پریس ریلیزز ہوتی ہیں یہ ڈسیپشن ہوتے ہیں، دھوکے ہوتے ہیں. تو میں اس پریس ریلیز کو اس حوالے سے پھر بھی تمام تر امید کھونے کے باوجود اچھی خبر اس لیے سمجھ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن
نہایت عاجزی اور گزاری سے سپریم کورٹ کو یہ کہہ رہا ہے کہ ساڑھے واسطے نہیں کہ سر ایک طرف آپ کا حکم ہے، ایک طرف پارلیمان کا حکم ہے، ہم کس طرف جائیں؟ جائیں تو جائیں کہاں؟ تو میرا خیال ہے کہ کچھ ایسا سلسلہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ریویو پٹیشن ہے اس کی جلد از جلد سماعت ہو، اور خدا کے لیے آپ کے باہر یہ لائیو نہ ہو۔ آپ تو لائف کو بالکل ہی بند کرنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل بالکل، کیونکہ اس نے ہم جہاں پہ آج پہنچے ہیں میں سمجھتا ہوں اس میں لائیو نشریات کا بڑا رول ہے۔ پھر کیا الیکشن کمیشن اس ریویو میں یا حکومت وقت اپنا موقف بینچ کے سامنے پیش کرنے میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں؟ ان میں سے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، دیکھو کل بھی جیسے ہم نے ذکر کیا تھا کہ 3 کے سوا باقی لوگ شاید رجوع کرنے پہ آمادہ ہو جائیں اپنی رائے سے۔ 8 اکثریتی کہا جا رہا ہے نا، لیکن یہ تو اندازے ہی ہے نا کہ آخر پہلے بھی تو ان کے اندازے غلط ثابت ہوئے نا، انہیں تو 100% یقین تھا غالباً کہ یہ جو حکومت 12 ریویو جولائی تک کا انتظار کرے گی؟ مجھے نہیں لگ رہا، کیونکہ ورنہ آج دیکھیے نا مولانا فضل الرحمان صاحب آپ نے کہا 10 دنوں کے لیے چلے گئے، وہ تو آ گئے، کل انہوں نے صحافیوں کے ساتھ بھی بڑی کل نہیں، وہ 2 دن سے نہیں سر اینکر حضرات کے ساتھ تو کل انہوں نے تفصیلی گفتگو کی۔ پرسوں وہ سعودی نیشنل ڈے آج یار ہم اپنی بات میں رہو نا، تو کل بڑے ہمارے سینئر لوگ ان کے ساتھ ملے تو مولانا نے ان کے ساتھ اپنی فراست، اپنی ذہانت، اپنی ساری باتیں شیئر کی جو ان کے ذہن میں 2 ہیں۔ گھنٹے لگا رہا وہ۔ ٹھیک ہے نا بات؟ تو آج ان سے ملاقات ہوئی ہے تحریک انصاف کی۔ آپ کو بات اس طرح کی چل رہی ہے کہ تحریک انصاف اور جمعیت العلماء اسلام یہ مل کر ایک مسودہ پیش کریں گے۔ نہیں، اس سے پہلے کامران مرتضیٰ جو لیگل ٹیم کے سربراہ ہیں جے یو آئی کی، انہوں نے بھی کچھ کہا نا۔ کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ ملنے ضرور آ رہے ہیں، جب یہ سلمان اکرم رضا صاحب وغیرہ ملنے چاہ رہے تھے، رستے میں تھے، تو انہوں نے کہا ملنے ضرور آ رہے ہیں، ہم ان سے ملیں گے، ہم اپوزیشن کا حصہ ہیں، حکومت کا نہیں ہے، لیکن آئینی ترامیم میں کچھ چیزیں ہماری حکومت نے جو پیش کی ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اب حکومت نے تو فی الحال پیش نہیں کی ہے۔ آئینی ترمیم چاہتی ہے حکومت، ہم اس کے ساتھ نہیں یعنی ان کے روبرو رکھی، اس پہ انہیں اعتراض تھا آرٹیکل 8 والا، لیکن اس میں آخری کو یہ نہیں ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی مل کے بنائیں۔ نہیں، یہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک پیکج تیار کرے گی، جو آخری خبریں آئی تھیں، اور مرتضیٰ وہاب اور مرتضیٰ وہاب بطور ڈاکیا اس کو لے کر جائے۔ لیکن وہ تو میئر کراچی ہے نا، وہ آنا جانا یار یہ کہا یار کہا گیا، لیکن اہم خبر یہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ 10 دن کا جو دورہ تھا مولانا صاحب کا ملکی دورہ، وہ مختصر ہو گیا، 6 دنوں پہ آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ اسلام آباد میں ہی رہیں۔ ہاں، اور آج یہ جو ایک تاثر اب پھیل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف بھی اپنا ذہن بنا چکی ہے کہ کوئی آئینی ترمیم آ رہی ہے بھائی، ہاں کہ نہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں نہیں، وہ تو بنا چکے ہیں، کیونکہ اسلام آباد میں بہت سارے ایم ایل ایز ہیں اور سب کو کہا گیا کہ ملک نہ چھوڑا جائے، مطلب نون لیگ کے جو شخص سب کو ڈیل کرتے ہیں فون کر کے بھی آ جائیں سیشن کے لیے، کمیٹی کے لیے، پرائم منسٹر سے ان کو کوئی لیاقت والا آدمی نہیں ملا جس کے اندر لیاقت ہو؟ جو پہلے جب سیم پیج کے دنوں میں ایک لیاقت صاحب نہیں ہوتے تھے ہر ایم ایل میں اے؟ سیاسی لوگوں کو رپورٹ کرتا ہوں، میں 2% اچھا، آپ ان 2% کو- میں 1% کا صحافی ہوں۔ اچھا ان کو کیا یعنی لیاقت ہی نہیں ملا اس کا؟ ان کو لیاقت نہیں ہے ان کے پاس، اچھا، نہ ان کو فیض نصیب ہوتا ہے نہ لیاقت، یہ دونوں سے آ رہی ہیں، تو اس بندے نے ام کھانا ہے چھٹو نہ پڑا کاری چلے۔ پر نون لیگ کیا میں نے اس کو آگے ملک نہ چھوڑیں۔ اچھا، اور پیپلز پارٹی والے جا سکتے ہیں؟ میں جہاں سے میرے پاس ایک رپورٹ ہے میں وہ اچھا، جہاں جتنا آپ کے علم ہے جتنا میرے آگے آپ کے پر چلتے ہیں، لیکن آپ اس کے بارے میں بالکل آپ کو یقین ہے کہ لیاقت ابھی اویلیبل نہیں ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ شاید اب لیاقت ان کے پاس اگلے ہفتے تک آ جائے۔ اچھا، لیاقت کے لیے اپلائی کیا جا چکا ہے، تو شاید اگلے ہفتے تک ان کے پاس لیاقت ہوگا۔ ہفتہ سوموار سے شروع ہوتا ہے، تو جیسے ہی سوموار اچھا، لیاقت اصل نام ہوتا ہے یا یہ ورکنگ نام ہے؟